حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ آدمی جو نماز کے لیے پہلے آ گیا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا اکیلا بیٹھا ہوگا تو فضائل پر غور کرے گا، ان فضائل کو دھیان میں لائے گا جو فضائل اس عمل سے متعلق سنے ہیں جس عمل کا وقت آ رہا ہے۔ تلاوت کا وقت آ گیا، تلاوت کی کیا فضائل ہیں؟ نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز کے کیا فضائل ہیں؟ یہاں تک کہ گشت کا وقت آ گیا، گشت کے کیا فضائل ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال میں فضائل کے استحضار سے حقیقت پیدا کرنی ہے، ان فضائل سے اپنے اعمال میں ترقی پیدا کرنی ہے۔ یہ ہے اصل میں اس تعلیم کا مقصد۔ اب جو لوگ تعلیم کے اندر بیٹھے ہیں، تعلیم کے بعد ان سے اتنی بات کہہ دیا کرو، گھر کی تعلیم ہو، عورتوں میں ہو یا جو ہے مسجد میں ہو یا جماعت میں نکل کر ہو، کہ بھئی یہ تعلیم ہم نے سنی ہے، اب ان فضائل کے مذاکرے، کہ جو آدمی مسجد سے نکل کر اب جس ماحول میں جا رہا ہے، دکان پر تاجر بیٹھا ہوا ہے، آنے والے گاہک سے کہہ دے گا میں نے آج مسجد میں ایک حدیث سنی ہے کہ جو نماز چھوڑے گا اسے اتنی طرح عذاب ہوگا، جو نماز پڑھے گا اسے اتنی طرح اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہوگا۔ یعنی میرے دوستو یقینی بات ہے کہ جو تاجر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا آنے والوں کو وہ فضائل سنا رہا ہوگا، اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی اذان کے وقت دکان بند نہ کر دے۔ ابھی تو ہمارا مجمع تعلیم سے فضائل سے گزر رہا ہے، ہماری اپنے تعلیم میں شرکت کرنے والوں پر محنت نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، تعلیم محنت نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر یہ مشق جوڑی گئی تب یہ تعلیم عمل بنے گا۔ ابھی صرف ہماری تعلیم ہو رہی ہے کہ کتاب پڑھ کے سنا دی جائے، اس میں کوئی شک نہیں، برکات، انوارات، رحمتیں، برکتیں ساری اپنی جگہ ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برکات اور انعامات اور اس پر جو منافع اللہ کی طرف سے موجود ہیں وہ مقصود نہیں ہے، اصل تو مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ برکات اور انعامات یہ تو اللہ کی طرف سے موجود ہیں کہ اس سے ملیں گے، ہم اس کی نیت نہیں کرتے، ہاں ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عمل پر اپنے وعدوں کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ سب ماشاءاللہ آپ حضرات تعلیم کرانے والے اور تعلیم کرانے والوں کو ہدایت دینے والے سب موجود ہیں، آپ حضرات یہ چند باتیں بالکل اچھی طرح یاد رکھیں کہ اول تو ہم پہلی بات یہ ہے کہ ان فضائل کے ذریعے ہمیں اپنے یقینوں کو بدلنا ہے۔ اسباب سے یقین اللہ کے اوامر کی طرف پھریں، اس کے لیے فضائل ہیں۔ دیکھو حکومت اس پر یہ دے گی، اللہ رب العزت اس عمل پر یہ دیں گے، مستقل اس کا مقابلہ ہے۔ اب اپنے یقینوں کو فضائل کے ذریعے مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کی طرف سے وعدے لے کر آئے ہیں وہی اعمال کے فضائل ہیں۔ احتساب کو بڑھانے کے لیے فضائل کے مذاکرے ہیں۔ اس ترتیب سے انشاءاللہ اگر تعلیم کرائی جائے گی تب کہیں جا کر اس تعلیم کے حلقوں سے ایمان اور یقین بنے گا اور اعمال میں پھر ترقی ہوگی۔ اب ایک ایک حدیث کو تین تین بار ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ یہ تعلیم ہے۔ تعلیم کہتے ہیں سکھلانے کو، سنانے کو نہیں کہتے۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھلانے کو کہتے ہیں تعلیم۔ انما بعثت معلما، مجھے تو سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سکھلانے والا اس وقت تک مطمئن نہیں ہوا کرتا جب تک سیکھنے والا پوری طرح اس چیز کو سیکھ نہ لے، کہ اسے اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں جس کو جو چیز سکھلا رہا تھا اس نے پوری سیکھ لی ہے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھو، اس میں جو فائدہ آئے گا وہ فائدہ ایک بار پڑھنا ہے، صرف حدیث تین تین بار پڑھو۔
یہ طریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا، یہ طریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا، نبی کا طریقہ امت کو سکھلانے کا یہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کس طرح سنتے تھے؟ کان علی رؤوسہم الطیر، کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ادب اور عظمت اور دھیان اور توجہ الی اللہ اور باوضو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک نہ لگانے کی کوشش، اس طرح جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھا جائے گا تب حدیث کا نور اندر آئے گا اور احادیث کے نور سے عمل پر پڑھنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ میرے دوست بزرگوں، صرف علم سے عمل نہیں آتا، صرف علم سے عمل نہیں آتا، علم تو رہبری کرتا ہے، علم رہبری کرے گا لیکن عمل پر یقین چلائے گا، پر یقین چلائے گا، علم رہبری کرے گا۔ جو فضائل کی تعلیم ہے، اس تعلیم میں اگر اس طرح بیٹھے جس طرح عرض کیا گیا ہے، آپ حضرات اپنے یہاں جو کام کرنے والے ساتھی ہیں بہت سے، اس طرح سے ہدایات دی جائیں تعلیم کی تاکہ تعلیم کا عمل مکمل ہو۔ اس تعلیم کے ساتھ مشق، اس تعلیم کے احادیث کو 3 بار پڑھنا، اس میں باوضو باادب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا۔ مولانا صاحب فرماتے تھے صرف پڑھنا ہی ذکر نہیں ہے، سننا بھی ذکر ہے، سننا بھی ذکر ہے۔ اب جو شرائط اور جو کیفیت ذکر کرنے والے کی ہونی چاہیے، وہی شرائط اور وہی کیفیت سننے والے کی ہونی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ سننا بھی ذکر ہے، جس طرح ذکر کرنا ذکر ہے، جس طرح تلاوت ذکر ہے اس طرح تلاوت کا سننا بھی ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب ذکر کیا جاوے تو خاموش ہو کر سنو، یہ سننا ذکر ہے۔ خاموش ہو کر سنو کا کیا مطلب؟ کہ ذکر جب ہو تو تب تم ذکر نہ کرنا، جب تلاوت ہو رہی ہو تم تلاوت نہ کرنا، جب حدیث پڑھی جا رہی ہے تو اس وقت کا ذکر یہ ہے کہ خاموش ہو کر اس کو سنا جاوے۔ بس اس طرح انشاءاللہ کریں گے۔ بھائی کیا پروگرام ہے تم لوگوں کا؟ جی اب حلقے بنیں گے، حلقوں میں تعلیم ہو اور جس طرح عرض کیا گیا اس طرح ہو۔ پھر ہر حلقے والا اپنے حلقے میں خود تشکیلیں کرے۔ اصل تو اجتماعات میں جو تعلیم کے حلقے لگائے جاتے ہیں، اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مجمع کی تشکیلیں انفرادی طور پر کی جائیں، آسان ہو جائیں۔ ہر حلقے میں تشکیلیں ہوں۔ بھئی یوں کہنا کہ بھئی تو پرانے ہیں، ان کی تعلیم کے حلقے کی کیا ضرورت، یا پرانے ہیں قرآن کے حلقے کی کیا ضرورت نہیں، بلکہ پرانے کو ہی ضرورت ہے اس کی۔ عوام تو اس کو دیکھ کر آ کر شریک ہونے والے ہیں، عوام تو اسے دیکھ کر آ کر اس میں شریک ہونے والے ہیں، ورنہ اصل ضرورت اور مقصد تو اس کی ہے کہ پرانے اس کو پورا کریں۔ اب حلقے لگا لیے جائیں اور اپنے اپنے حلقوں میں تعلیم کرانے والے متعین ہیں۔ بھائی تعلیم کرانے والے متعین ہیں، بس وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس ترتیب سے انشاءاللہ تعلیم کراویں، مجمع اٹھ کر نہ جاوے، انتہائی سکون کے ساتھ جم کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ ہماری ساری محنت کی بنیاد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین پر امت کو لانا ہے۔ ہر زمانے میں ہر نبی نے کام کیا ہے۔ کام کی بنیاد کیا ہے؟ جو اسباب قوموں کے پاس ہیں، اگر ان اسباب سے کوئی اختلاف نہ ہو انبیاء علیہ السلام کو، تو لڑائی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہر زمانے میں ہر نبی کی آواز قوم کی آواز کے خلاف رہی۔ ہر زمانے میں ہر نبی کا کلمہ، ہر زمانے میں ہر نبی کا کلمہ ایک رہا، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن کسی زمانے کے حرفے والوں، کسی زمانے کے پیشے والوں، کسی زمانے کی کسی محنت کرنے والوں کی محنت سے یا ان کے اسباب سے کلمے کی کبھی موافقت نہیں ہوئی۔ اگر دعوت
دینے والوں کا کلمہ اسباب کے موافق ہو جائے تو پھر یہ دعوت والی محنت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اپنی اپنی قوموں کے ساتھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ معاملہ ہی سارا کلمے پر ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے فائدے اٹھانے کے اسباب اور کائناتی نقشوں سے فائدے اٹھانے کے اسباب، یہ دو چیزیں بالکل مقابلے کی ہیں، بالکل ٹکر کی ہیں۔ ہماری ساری محنت کا خلاصہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مذاکرے، یہ سہروزہ، یہ تعلیمیں، یہ گشت، یہ مشورے، اگر میرے دوستو، کیونکہ پرانوں کا مجمع ہے، بات یہ ہے کہ اگر ساری نقل و حرکت اس بنیاد سے ہٹی ہوئی ہے تو سراسر فتنہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ وہاں اکثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر گشتوں میں یقینوں کی تبدیلی کی محنت نہیں ہے، اگر گشتوں سے یقینوں کی تبدیلی کی محنت اور مقصد نہیں ہے تو سراسر فتنہ ہے۔ داعی کے دعوت دینے کی کوئی بنیاد نہیں سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے، داعی کے دعوت دینے کی کوئی بنیاد نہیں سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کے اسباب، اسباب دو قسم کے ہیں۔ اسباب وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جس میں مخلوق کا ہاتھ نہیں لگا۔ اسباب وہ جس میں مخلوق کا ہاتھ لگا ہے۔ متحرک، غیر متحرک، دونوں قسم کے اسباب ہیں۔ کچھ اسباب وہ ہیں جو اللہ نے محض اپنی قدرت سے تنہا بنائے۔ کچھ اسباب وہ ملیں گے جس میں کسی درجے مخلوق کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ ایمان لائے ان اسباب، انکار کیا ان اسباب کا جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، زمین و آسمان، چاند اور سورج، اور وہ اسباب جو اب بن رہے ہیں یا آئندہ بنیں گے، اس سے اس درجے کا انکار نہیں جس درجے کا انکار بتوں کا ہے، جس درجے کا انکار ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اگر اس درجے کا انکار تمام اسباب کا نہیں، جو اسباب جدید ہیں یا قدیم ہیں، جو اسباب انسانوں کے ہاتھوں بنے ہیں یا صرف اللہ کی ذات عالی سے بنے ہیں، اگر ان سب سے انکار ایک طرح کا نہیں ہے تو خدا کی قسم اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اصل میں دعوت کیوں دی جا رہی؟ امت کو اس طرف کیوں بلایا جا رہا؟ محنت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی ابتدا یہ ہوتی تھی کہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کے اسباب، کائنات سے فائدہ اٹھانے کے اسباب۔ بات یہ ہے کہ اعمال پر اجر اور اعمال پر استقامت بغیر ایمان کے بالکل ممکن نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے بالکل ممکن نہیں۔ نہ اعمال پر استقامت ممکن ہے، نہ اعمال پر اجر ممکن ہے، بلکہ نیت کی خرابی کی وجہ اور غیر اللہ کی نیت کے ہونے کی وجہ جو بتلائی گئی ہے وہ صرف ایمان بے ضعف بتلایا گیا ہے کہ ایمان کے ضعف سے نیت اللہ کے غیر کی ہو جاتی ہے۔ عالم، سخی اور شہید جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سب سے بڑے بڑے اعمال والے ہیں۔ یہ سب سے بڑے بڑے اعمال والے ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم دہکائی جائے گی انہی سے۔ یہ جہنم کی چپٹیاں ہیں، یہ جہنم کی آگ کے بھڑکانے کا سامان ہے۔ بڑے بڑے اعمال صرف اس بنیاد پر، صرف اس وجہ سے کہ مولانا فرماتے تھے کہ ایمان کے ضعف سے نیت اللہ کے غیر کی ہو گئی۔ ایمان کے ضعف سے نیت اللہ کے غیر کی ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز اور بنیادی بات جو کام کی بنیاد ہے، کام کا مقصد ہے، وہ تمام انسانوں کے یقینوں کو تمام اسباب سے، تمام شکلوں سے اللہ کے اوامر کی طرف پھیرنا۔ یہ کام کا مقصد ہے، صرف یہ محض یہ کام کی بنیاد ہے۔ اعمال اس کا ثمرہ ہیں، اعمال اس کے نتائج ہیں، اعمال اس کا ثمرہ ہے، اعمال اس کے نتائج ہیں۔
اگر یقینوں کی تبدیلی سے محنت کی بنیادیں ہٹ گئی ہیں، اگر یقینوں کی تبدیلی سامنے نہیں ہے اور صرف اعمال سامنے ہیں تو